میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بك هو الذي أرسل رسوله ليظهره حضرات تاریخ کا یہ اصول مسلمہ ہے کہ جس چیز سے کسی قوم کو ترقی حاصل ہوتی ہے اور ترقی وجود میں آ جاتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی چیز سے قوم کو زوال اور تنزل ہو۔ ایسا تاریخ کے اصول میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ جس چیز نے ایک دفعہ کسی قوم کو بام عروج تک پہنچایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی چیز اس قوم کے زوال کا سبب بن جائے۔ اور یہ بھی مسلمہ ہے کہ جو چیز کسی قوم کے زوال کا سبب بنتی ہے، کسی وقت میں بھی وہ چیز اس قوم کی ترقی کا سبب نہیں بن سکتی۔ زوال دینے والی چیز جہاں بھی جائے گی زوال ہی دے گی، اور ترقی دینے والی چیز جہاں بھی جائے گی ترقی ہی دے گی۔ مسلمان قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں عرب سے نمودار ہوئی تھی، اس نے بڑے ناگفتہ بے حالات میں کام شروع کیا تھا۔ سخت ترین مشکلات کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کی رہنمائی میں
بڑے مایوس کن حالات میں اس قافلے نے اپنا سفر شروع کیا تھا. اتنے مایوس کن حالات تھے کہ کوئی شخص آزادی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنا بھی اس وقت بڑا جرم. لوگ اس کی سماعت کے لیے کسی وقت کی تیار نہیں. جو شخص جرت کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا اس کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا اور اس قدر بے رحمی سے اس کو پیٹا جاتا تھا، اس پر ظلم کیا جاتا تھا کہ انسان کی آنکھیں ایسے ظلم کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. اس وقت جس وقت ایک عورت نے جرت کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، اس پر قسم قسم کے الزامات لگائے گئے. اسے اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے پوری کوشش کی گئی، ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن وہ اسلام سے پھرنے کے لیے تیار نہ تھا. پھر ایک اونٹ سے باندھ دی اور اس کی دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے باندھ دی. جب یہ ظلم اس کے ایمان لانے پر ہو رہا تھا، جب اونٹوں کو مشرق اور مغرب کی طرف چلایا گیا تو دیکھنے والے لوگ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے. اس قدر تشدد وہ انسان نہیں دیکھ سکتا جس میں ذرا بھی انسانیت. یہ حالات تھے، کوئی ان مظلوموں کا پرسان حال نہیں تھا مکے. لیکن یہ آواز آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھا رہی تھی. سخت مصائب و مشکلات کے وقت بھی ایسی شہید روحیں موجود تھیں جو ہر قسم کے ظلم کی پرواہ کیے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بآواز بلند پڑھتے تھے. کوئی تشدد، کوئی ظلم اس آواز کو روک نہ سکا، اسے دبا نہ سکا. اس کے لیے بے پناہ قوت استعمال کی گئی تھی. لیکن کیا ہوا؟ دنیا والوں کی آنکھیں اس وقت نہ کھلیں جس وقت یہ ستم رسیدہ لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ چھوڑ رہے تھے. لوگوں کی آنکھیں اس وقت نہ کھلیں جس وقت خدا کا آخر الزمان پیغمبر بڑی بے بسی کے عالم میں اور بڑی بے کسی کے حالت میں یہ کہتے ہوئے مکے سے نکلے تھے کہ اے مکے کے شہر اور اے بیت اللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑوں،
جیسی مقدس متبرک پاک زمین محمد کا دل کیسے کر سکتا ہے کہ چھوڑے؟ لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ مکے والے آج مجھے اس شہر میں ایک رات بھی نہیں رہنے دیتے، ایک رات نہیں رہنے۔ یہ وہ مکہ تھا جس میں چور بس رہے تھے، جس میں شرابی بس رہے تھے، جس میں زانی بس رہے تھے، جس میں قاتل بس رہے تھے، جس میں بدکار رہ رہے تھے۔ لیکن ساری کائنات کا افضل ترین انسان اس ملک میں اور اس شہر میں ایک رات نہیں رہ سکتا۔ کتنا بڑا یہ مظلوموں کی حالت زار دیکھ کر کسی کا دل بھی نہیں پسندتا تھا، لیکن آنکھیں اس وقت کھلی جس وقت اس کلمے نے اپنا اثر دکھایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ اور جس دین کی آواز اٹھائی تھی اس میں ذرا لچک نہیں پیدا کی۔ بتیرے منصوبے بنائے گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح اس دین سے ہٹا دیا جائے، اور قرآن مجید نے کہا ہے لولا ان ثبتناک لکدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری مدد اور ہماری معاونت نہ ہوتی، اگر آپ کے دل کو ہم ثابت قدم نہ رکھتے، لقد جئت ترکن الیہم شیئا قلیلا، آپ قریب تھا کہ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے۔ اور قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ اے پیغمبر، تیرے مخالفین چاہتے ہیں کہ تو تھوڑی سی نرمی کر دے۔ ودو لو تدہنو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی لچک پیدا کریں۔ فیدہنون، وہ تو سب لچکیں پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محمد نہ چھوڑی بتوں کی توہین، خدائی ادھر کی ادھر ہو گئی، کائنات بدل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام لوگوں کو اپنانے کے لیے دعوت دی تھی اس میں ذرا لچک نہیں پیدا کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان الذین آمنوا ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں، جو ایمان لا کر استقامت دکھاتے ہیں، جو کسی صورتحال میں بھی دین میں کوئی کمزوری یا لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر آسمان سے صبر کی تلقین کرنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہرگز خوف نہ کرو، ہرگز
نہ ڈرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تمہاری اس ثابت قدمی کی بدولت، تمہارے اس قدموں کی مضبوطی کے بدلے اس جنت کی ہمیں تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم نے بڑا حوصلہ رکھا، بڑی ہمت رکھی، اور تم کسی لالچ میں اور کسی دھوکے میں نہیں پھنس سکے۔ ایک دفعہ ابو طالب کے پاس وفد بن کر آئے مشرکین کہ ابو طالب آج تک ہم آپ کی بزرگی کا لحاظ کرتے رہے، آپ کے سفید بالوں کی دید کرتے رہے، آپ کا ہم نے ہر موقع پر احترام ملحوظ رکھا، لیکن تیرے بھتیجے نے نوبت اس جگہ پر پہنچا دی ہے، اب ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم ہر قسم کی صلح کے لیے تیار ہیں۔ اپنے بھتیجے کو کہو کہ وہ صلح کی طرف کوئی قدم آگے کرے، ہم تیار ہیں صلح کے لیے۔ کیا کریں گے ہم یہ پیشکش کرتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ کن سے منوایا؟ کنہوں نے یہ آفر کی؟ کون سے پیشکش کرنے والے؟ وہی تھے جو کہتے تھے اس شخص کو ہم اپنے پیروں کے نیچے اس طرح کچل دیں گے جس طرح چیمٹی کچل دی جاتی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا عظیمت کا پہاڑ سے نہیں رک سکے، ان سے آپ نے اپنا پیغام پہنچانا جاری رکھا۔ انہوں نے کہا بادشاہی اگر لینا چاہیں بادشاہی لے لیں، دولت جتنی محمد چاہتے ہیں لے لیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین ترین خوبصورت ترین عورت جس کی طرف محمد اشارہ کریں ہم اس کے حرم میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ہم اس تبلیغ کو جو دین کی شروع کی گئی ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب نے سمجھا کہ یہ تو بڑا اچھا معاملہ ہے، اس سے اچھی صلح کی اور کیا پیشکش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے یہ گزارش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بڑھاپے میں مجھے ذلیل نہ کرو، میرے سفید بالوں کا کچھ لحاظ کرو۔ اور مشرکین نے جتنی نرمی بھی ہو سکتی ہے انہوں نے کر لی ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں بادشاہ بننا چاہتے ہیں بادشاہ بن جائیں، دولت چاہتے ہیں دولت لے لیں، خوبصورت عورت چاہتے ہیں وہ لا کر دیتے ہیں۔ لیکن اے بھتیجے، اگر آپ یہ منظور نہ کریں تو آج کے بعد میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ ہی بتائیں کہ خدا کے بعد مسلمانوں کی جماعت کے علاوہ ابو طالب کی کتنی ڈھارس تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہی بات بنی، آپ نے سوچا تکیہ جن پتوں پہ تھا وہ بھی ہوا دینے لگے کہ جس ابو طالب پر میں یہ امید رکھتا تھا
کہ میرے خاندان کا چچا تو میرے ساتھ ہے۔ اب وہ بھی جواب دے گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ گئے، لیکن آپ نے فرمایا چچا میں نے جس دین کی تبلیغ شروع کی ہے اس سے مجھے باز رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کروں؟ اس نے کہا ہاں یہی چاہتے ہیں۔ آپ جیسے نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں ابو بیت اللہ میں، ہم نہیں روکتے۔ جیسا اعتقاد رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، جو کچھ صدقے خیرات جس طرح چاہتے ہیں کریں، بتوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے آپ نہ کھائیں، لیکن یہ تبلیغی سلسلہ ختم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ہے لوگوں، اے چچا ان لوگوں سے کہہ دو لو جئتمونی بالشمس والقمر حتی تضعوا فی یدی ما سألتکم غیرہا، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے جس کا تم نے میرے سامنے تحفہ پیش کیا ہے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں جہاں سورج چڑھتا ہے اور جہاں جا کر غروب ہوتا ہے، ساری دنیا کی بادشاہی بھی میری تلی پر لا کر رکھ دیں، میری ہتھیلی پر لا کر رکھ دیں، میں اللہ کا پیغام پہنچانے سے بعد نہیں آ سکتا، کسی صورت میں نہیں آنا۔ یہی موقف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط موقف جو تھا، اس نے ان کی آنکھیں کس وقت کھولی؟ ان کی آنکھیں کھلی اس وقت جس وقت بدر کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور ابو جہل کی فوج کا آمنا سامنا، پھر جو اس جنگ کا نتیجہ نکلا اس نے سارے عرب کی آنکھیں کھول، ساری عرب دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ یہ خبر کہ ابو جہل قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، ابو البختری قتل ہو گیا، جو نامور ترین اس ملک کے بہادر تھے، اس خبر پر کوئی شخص یقین نہیں کرتا تھا۔ آپ کہیں گے کہ کافر یقین نہیں کرتے تھے، نہیں، جب یہ خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسان آپ کی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے یہ خوشخبری پہنچانے آیا تھا، تو مدینے والے مسلمانوں نے سن کر کہا تھا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سارے مسلمان شہید ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ آپ کی اونٹنی پر دوڑ کر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اور آ کر یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ مارے گئے، وہ کیسے مر سکتے؟ اور اسے کہا گیا کہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو، ذرا اپنے ہوش و حواس درست کر کے بتاؤ، تم کہاں کھڑے ہوئے خبر دے رہے ہو؟ اس نے کہا میں قبرستان میں کھڑا ہوا خبر دے رہا ہوں، میں اس جگہ پر کھڑا ہوا خبر دے رہا ہوں جہاں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کر کے ابھی فارغ ہوئے ہو، اور میں مدینے کے جنت البقیع میں کھڑے ہو کر خبر دے رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس پر سوار ہو کے آئے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کے آئے، اور حضور نے اونٹنی مجھے دی اس لیے تھی
کہ میری طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کی علامت ہے یہ اونٹنی، رسول نے بھیجا مجھے۔ یہ انقلاب تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کے عرصے میں پیدا کیا؟ صرف 15 سال کے عرصے، پورے 15 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ 15 سال کے عرصے میں وہ کیا آواز تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی؟ عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی، ساری دنیا میں اس سے لوگ تنگ رہ گئے سن کہ مشرکین میں کہ اتنے بڑے سردار یہ مارے گئے، 70 سردار، اور اس سے بھی بڑی بات 70 سرداروں کے مرنے کے بعد پھر 70 وہ جو دوسرے مرتبے کے سردار تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو معلوم نہیں وہ کتنے بڑے جوان تھے، کتنے توانا تھے، کتنے وہ نامور لوگ تھے، دوسرے درجے کے لوگ۔ وہ جب قیدیوں کی طرح رسیوں میں باندھے ہوئے مدینے میں داخل کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، وہ تمہیں اتنے بڑے جوان ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ تم ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں میں اس طرح گرفتار ہوئے جس طرح بھیڑیں گردن نیچی کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ام سلمہ کیا کہہ رہی ہو؟ اسلام کے خلاف ان کو غیرت دلا رہی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو ان کو دیکھ کر شرم آ گئی مجھے کہ مرنے والے تو مرے ہی تھے، انہوں نے کس بے بسی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گرفتاریاں پیش کر دیں؟ ان سے زیادہ بزدل کون ہے؟ ان سے زیادہ حقیر کون ہے؟ یہ تھا وہ انقلاب کس نے کیا؟ قرآن اور سنت نے یہ انقلاب کیا تھا۔ معلوم ہے آپ کو کیا چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے تھے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت بھی دے کر بھیجی اور دین حق نہ ساتھ کیوں کہا؟ دین حق اس لیے کہا کہ یہ صرف ہدایت نامہ ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ملک کا دستور العمل بھی ہے، قانون ہے، دین الحق سچا قانون۔ اگر کسی شخص کو اس میں شبہ ہو تو میں سورۃ یوسف کی وہ آیت پیش کروں گا کہ جب بنیامین کے تھیلے سے وہ برتن برآمد ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ہم قید کر لیتے ہیں، یہ چور ہے ہمارا۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لو، اسے چھوڑ دو، ہم اس کے باپ کے پاس بڑا پختہ پیدا کر کے آئے ہیں کہ ہم اسے واپس لے کر آئیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، دین الملک کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ مصر کے قانون میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے وہ برتن برآمد ہوا ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر گرفتار کر دیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے، حدیث ہدایت بھی ہے، وہ دین الحق ایک دستور بھی ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب میں نافذ کر دیا۔ میں یہ کہہ کر
تقریر شروع کی تھی کہ جس چیز سے کسی قوم کو ایک دفعہ ترقی اور عروج حاصل ہوا ہو وہ چیز ایسی کبھی نہیں ہو سکتی کہ اس کی وجہ سے کسی قوم پر کسی دوسرے وقت میں زوال آ جائے۔ وہی چیز جو مسلمانوں کو عروج بخشنے والی تھی، وہی چیز جس نے کسریٰ اور قیصر کو ختم کر دیا تھا، وہ آج ہمارے درمیان ماب ہندہ بن گئی ہے۔ وہ چیز ہمارے درمیان مختلف سی بن گئی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا دین ہے کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے جو دین دستیاب ہوا تھا اس نے کسریٰ اور قیصر کی سلطنتیں ختم کر دی تھی، اور آج بھی وہ امام مالک کا قول سنیے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لن یسرع آخر هذه الامت، اس امت کا آخری دور بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا مگر اسی چیز سے ما صلح به اولها، جس سے اس کے پہلے دور میں عروج ہوا تھا، آخری دور میں بھی اسی سے عروج ہو سکتا ہے۔ یہ تاریخ کا مسلمہ اصول ہے، لیکن یہ اصول جب تک یہ مسلمانوں کے عمل میں رہا، زیر عمل رہا، مسلمانوں کے قدموں کو کوئی چیز روک نہیں سکی تھی۔ لیکن جیسا کہ دنیا کا دستور ہے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ، رسول کے زمانے سے جوں جوں بوجھ بڑھتا گیا، جوں جوں دوری آتی گئی، کتاب اللہ اور سنت رسول یہ پیچھے ہٹتی گئی، اور ائمہ کے فتاوے، فقہا کی فکریں اور قیاسات، انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی جگہ لے لی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی قوم جو عرب کے ریگستانوں سے اٹھی تھی اور دنیا کے تختے پر چھا گئی تھی، اس کے بھی برے دن اس وقت آ گئے جس وقت انہوں نے وحی کی بجائے لوگوں کے قیاسات، لوگوں کی فکر، اماموں کے اجتہادات اور ان کی آراء، ان کو اپنے ملک میں دستور العمل بنا لیا۔ یہ کیا ظلم تھا کہ وہ ثریا سے اس بے رخی کی وجہ سے، معلوم ہے آپ کو اہل حدیثوں، آج مجھے اہل حدیثوں کے مجمع میں یہ تقریر کرنی تھی، آج مجھے آپ کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت پڑنی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب و سنت کے سوا کوئی دوسری چیز ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضامن نہیں بن سکتی۔ میں دوسروں کو بتاتا، دوسرے مجھ سے سنتے، میں دوسروں کے گوش گزار کرتا، لیکن سچ کہا حکیم امت نے۔ کیا کہا؟ کہا ادھر آ مسلمان، تجھے میں بتاؤں، ادھر آ مسلمان، تجھے میں بتاؤں
تو در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ محمد کے قرآن کو تو نے چھوڑا، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ ہم نے انگریز کی غلامی سے نجات کس غرض کے لیے حاصل کی تھی؟ ہم نے ہندو کے ساتھ پاکستان کی جنگ کیوں لڑی تھی؟ آج ہمیں کئی نصیحتیں کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ ملکی حالات پر نہ بولیں، آپ سادہ قرآن حدیث بیان کریں۔ یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس۔